ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج البقية حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد الله وابنه الشيخ المفتي العالم مصطفى الله وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي أحمد الله وجميع اہل سنت و جماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ سید الشہداء نواس مصطفیٰ حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا اور بالخصوص قطب عالم ہم شبیہ غوث اعظم سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان زعیم اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید عبد القادر علیہ رحمت و رضوان اور ان کے پوتے حضرت علامہ مولانا سید بشیر صاحب علیہ رحمہ کی اصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ فیضان شہداء کربلا سے، فیضان حضور مفتی اعظم ہند سے اور فیضان سادات کرام سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بارگاہ سید الشہداء میں منقبت کے چند اشعار سماعت کریں کہ یہ سما حسینی ہے، یہ فضا حسینی ہے، یہ سما حسینی ہے، یہ فضا حسینی ہے، جگمگاتا ہر ایک منظر دہر کا حسینی ہے، جگمگاتا ہر ایک منظر دہر کا حسینی ہے، خوف آ نہیں سکتا دل میں یزیدی کا، خوف آ نہیں سکتا دل میں یزیدی کا کہ سنیوں کے سینوں میں حوصلہ حسینی ہے، سنیوں کے سینے میں حوصلہ حسینی ہے، ہاتھ جو اٹھا دیتے کربلا کے صحرا میں، ہاتھ جو اٹھا دیتے کربلا کے صحرا میں، دوڑ کر آتی نہر وہ دعا حسینی ہے، دوڑ کر آتی نہر وہ دعا حسینی ہے، اور غوث پاک کا ہو یا اشرف و رضا خاں کا، غوث پاک کا ہو یا اشرف و رضا خاں کا، ساتھ رہ اسی کے یہ قافلہ حسینی ہے، ساتھ رہ اسی کے یہ قافلہ حسینی ہے۔ پڑھ کر دیکھو تم بھی حدیث اقدس میں، پڑھ کر دیکھو تم بھی حدیث اقدس میں، جو گدا نبی کا ہے وہ گدا حسینی ہے، جو گدا نبی کا ہے وہ گدا حسینی ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں کہ تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ اٹھا احمد رضا تم ہو، ذرا زور سے، تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ اٹھا احمد رضا تم ہو، جمال حضرت احمد رضا کا آئینہ تم ہو، نہیں حامد رضا ہم میں مگر وجہ شکے بائی، نہیں حامد رضا ہم میں مگر وجہ شکے بائی، خدا رکھے تمہیں سلامت میرے حامد نما تم ہو۔ اور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو آپ کی پیر و مرشد حضور نوری میاں نے 6 مہینے کی عمر میں اپنی انگلی مبارک منہ میں جو ہے وہ چوساتے رہے اور بیعت کے ساتھ ساتھ سارے سلسلوں کی خلافت بھی عطا فرمائے۔ وہ انگلیوں میں کیا چوساتے رہے، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے وہ جام پلاتے رہے کہ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ فقط نسبت کا ہوں، جیسا وہ حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ اب وہ نظر بھی دیکھنے والی چاہیے، تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ نوری چہرہ، یہ نوری ادائیں سب یہ کہتے ہیں، یہ نوری چہرہ، یہ نوری ادائیں
سب یہ کہتے ہیں ہم شبیہ غوث ہو نوری میاں ہو اور رضا تم ہو، ہم شبیہ غوث ہو نوری میاں ہو اور رضا تم ہو۔ جناب مفتی اعظم کے فیضان تجلی سے، جناب مفتی اعظم کی فیضان تجلی سے شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا تم ہو۔ حضرات، صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں ایسی پرفیکٹ بات بتائیں کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، فرمایا بس آمنت باللہ کہہ دے، کلمہ پڑھ لے اور پھر مرتے دم تک اس پہ قائم رہ۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے استقامت کا کہ اگر یہ مل گیا تو تجھے بعد میں کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے، شریعت مطہرہ پہ چلنے کے لیے اور سنت مصطفیٰ اور احکام مصطفیٰ پر چلنے کے لیے چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے، دنیا چھٹتی ہو یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، یا چاہے رشتے ٹوٹ رہے ہوں، رشتے چھوٹ رہے ہوں، یا کسی کا کوئی ڈر ہو، بغیر کسی کو خاطر میں لائے ہر اعتبار سے دین پہ قائم رہنا، یہ ہے استقامت۔ جب بندہ استقامت پر رہتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر اترتے ہیں اور فرشتے انہیں تسلی دے رہے ہیں۔ اس کا بہترین اور بین ثبوت آج ہم جن جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، سب سے پہلے آپ کربلا والوں کو دیکھیں، ان سے بڑھ کر استقامت کی کوئی مثال کہیں نہیں ہے۔ یزیدی اور کوفی یہ صرف امام حسین سے اس لیے ہٹے اور غداری کی کہ انہیں امام حسین کا ساتھ دینے میں دنیا کے نقصان کا اندیشہ تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے دھمکیاں دی، تمہارے گھر اجاڑ دوں گا، تمہارے بچوں کو جو ہے قتل کروا دوں گا، تمہارے جتنی جائیداد ہے تمہاری ان سب پہ قبضہ کر لوں گا، یہ دنیا چھوٹنے کا اندیشہ تھا۔ تو 40,000 حضرت امام مسلم کے ساتھ تھے، ایک ہی دن میں سب غائب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ مگر امام حسین یہ کربلا کے میدان میں ہر اعتبار سے استقامت پر رہے، اپنی بات پر ڈٹے رہے اور یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ ذرا زور سے کہہ دو، بولو یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ یزید جو سمجھتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، امام حسین نے گھر بار سب قربان کرا دیا، سر تو دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، اور ثابت کیا کہ حسین کا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ آج تو لوگوں کو یزید کو فاسق و فاجر کہنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی کل میں نے مفتی تقی عثمانی کی ایک کلپ دیکھی، یہ جو پڑوسی ملک ہے نا، تو کہتا ہے یہ سوال ہوتا ہے یزید فاسق تھا فاجر تھا، بھائی کسی کو فاسق فاجر کہنے میں اپنے کو کیا فائدہ ہے؟ قبر میں جو ہے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ یزید فاسق ہے نہیں۔ میرے والد صاحب سے لوگوں نے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ یزید فاسق تھا کہ نہیں، تو بولے وہ تو نہیں تھا، نہیں معلوم تھا کہ نہیں تھا، مگر میں نہیں ہوں، میں اپنا دیکھتا ہوں کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اب انہیں یہ فکر ہے یزید کے فاسق و فاجر میں قبر یاد آ رہی ہے، اور پوری زندگی جس ذات نے بدعتوں کو مٹایا ہے، بلند آواز سے، جس ذات نے جتنی بھی خرافات ہیں عقیدے کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے سب کو مٹایا اور ہر ایک کے تعلق سے کتابیں لکھی، اس امام محمد رضا کو بدعتی کہتے ہوئے قبر کا خیال نہیں آ رہا ہے۔ ان سنیوں کو مشرک
اور جو ہے قبر کے پجاری اور کا جو ہے بدعتی کہتے ہوئے اس وقت قبر یاد نہیں آتی ہے. تو یہ سب جو ہے نئے یزیدی حقیقت میں ان کے اندر یزید کی محبت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ ان کے بڑے اور یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے ہر طرح ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر کے جو ثابت قدم رہے. تو رب کا تو وعدہ ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، فرشتے جو ہے مدد کے لیے آئیں گے. تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی برادر یہ شہید ہو رہے تھے، روایت میں ہے کہ التقى الحسین عسكر بن سعد فقاتل فيهم وقامت الحرب بينهم فأنزل الله النصر حتى رفرف على راس الحسین. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوا، لڑائی شروع ہو گئی، تو امام حسین کے سر پر ایک پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پرندے کی شکل میں بھیجا. اب اس نے کہا کہ خیر بین النصرت علی اعدائہ و بین لقاء ربہ. اے حسین، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو ابھی آپ کی مدد کی جائے اور آن کی آن میں یزیدیوں کو تباہ کر دیا جائے، یا آپ چاہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرمائیں. فاختار لقاء ربہ علی نصرت علی اعدائہ. تو امام حسین نے فرمایا مجھے مدد نہیں چاہیے، مجھے رب کی ملاقات چاہیے. مگر رب کا جو وعدہ ہے استقامت پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. آپ استقامت کی بہترین صورت دیکھیں ہمارے بزرگوں میں. حضور ہم شبیہ غوث اعظم قطب عالم سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی اندازہ لگائیں. آپ نے واقعات تو سنے ہوں گے. غالباً 1955 میں لکھنؤ سے بریلی شریف جا رہے تھے اور حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اکثر تو جو ہے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے ٹرین چھوٹنے سے پہنچ جاتے تھے، کبھی 5 منٹ پہلے. مگر زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ بھائی مرید اخیر تک وہ تعویذ اس کا یہ باقی رہ گیا، اس کا یہ باقی رہ گیا، اس کا یہ باقی رہ گیا. 10 دن تھا بھی میں. اور جب گاڑی میں بیٹھا 10ویں رات نکلنے کے لیے، تب ایک صاحب نے کہا میری دادی کا تعویذ. تو ابھی راستے میں بھی ان کو دیتے رہے اور بھی جانے کے بعد بھی دینے. یہ جو خدمات ہیں یہ حقیقت میں لگتا ہے ایسا، جب اس لائن میں آؤ تو پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان، اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنا ٹائم تھا، ٹائم پہ نہیں پہنچے، ٹائم پہ نہیں آئے. ٹائم پہ نہیں پہنچے، ٹائم پہ نہیں آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ قوم کی خدمت ہی کر رہے تھے. ممبئی میں جہاں آپ ٹھہرتے تھے وہاں ایک مرتبہ ایک صاحب نے بورڈ لگا دیا کہ حضرت کو ملنے کا یہ ٹائم ہے. حضور مفتی اعظم کو حضرت کو ملنے کا یہ ٹائم ہے. اب یہ نظر پڑی سرکار حضور مفتی اعظم کی. پر میں کس نے لگایا ہے؟ صاحب خان کا حضور میں نے لگایا ہے تاکہ لوگ ٹائم کے حساب سے آئے، آپ کو پریشانی نہ ہو، آرام میں خلل نہ ہو. کہ اگر کسی کو بے ٹائم ضرورت پڑ گئی تو، اگر کوئی پریشان ہوا تو میں جو ہے آتا ہوں. لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں. اب اس کے لیے میں ٹائم ٹون ہے فوراً اسے ہٹا دیا جائے. ذرا زور سے کہہ دو، فوراً اسے ہٹا دیا جائے. تو حضور مفتی اعظم اکثر تو پہنچتے تھے، مگر کبھی کبھی اس طریقے سے ہوتا لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی تو اس وقت اس ٹائم پہنچے ریلوے اسٹیشن کہ بس ٹرین چھوٹ رہی تھی اور حضرت پہنچی. تو جو ڈبہ ہاتھ میں آیا اس پہ چڑھ گئے. حضور شارح بخاری بھی تھے، حضور اشرف الفقہاء بھی تھے. اب یہ تینوں حضرات جیسے ہی چڑھے، وہ ڈبہ فوجیوں کا تھا، فوجیوں کا کمپارٹمنٹ تھا. فوجیوں نے فوراً ڈانٹنا شروع کیا. فوجی نے معلوم نہیں اس ڈبے میں آ گئے، یہ فوجیوں کا ڈبہ ہے. تو حضور اشرف الفقہاء نے کہا کہ ایسا ہے کہ جلدی میں تھے، ٹرین چھوٹ رہی تھی، اس پہ چڑھ گئے ہیں، بس آئندہ
اسٹیشن جو آئے گا تو اتر جائیں گے اور اپنے ڈبے میں چلے جائیں گے. کھڑے رہے. اب یہ تینوں حضرات کھڑے ہیں. وقت کی جو ہے وہ شخصیتیں، وہ تینوں حضرات کھڑے ہیں، اور حضور شارح بخاری نے دھیرے سے ایک فوجی سے کہا کہ اگر تھوڑا سے سیرت جاؤ تو ہمارے حضرت بیٹھ جائیں. اس نے تھوڑی سی جگہ دی. حضور مفتی اعظمین بیٹھ گئے. فوجیوں میں بات چل رہی تھی. ان کا جو میجر تھا، سب سے بڑا جو آفیسر تھا، وہ بات کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرنے لگا اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت مریم کی شان پہ گستاخی کی. حضور مفتی اعظمین نے یہ نہ دیکھا کہ ڈبہ فوجیوں کا ہے یا وہ سامنے کون ہے، بس فوراً جو ہے ایسے ہی ایسا اٹھایا اور جلال میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان پہ گستاخی کر رہا ہے، فوراً توبہ کر، معافی مانگ. وہ کہتا ہے میجر مہاراج میں نے آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا ہے، وہ تو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں، آپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور مفتی اعظمین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کب مانتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ. پیغمبر ہم مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، اور جتنے پیغمبر ہیں وہ سب ہمارے پیغمبر ہیں، لہذا فوراً تم ابھی توبہ کرو. میجر جو ہے کانپنے لگا، فوراً کہنے لگا مہاراج معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسا نہیں بولوں گا. اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ اٹھ گئے حضور مفتی اعظمین کے بغل سے، اور پھر حضور مفتی اعظمین کے لیے اس نے اپنا کمبل بچھایا اور پوری سیٹ خالی کر دی. کہا مہاراج آرام سے بیٹھیے. حضور مفتی اعظمین نے کمبل ہٹا دیا اور بیٹھے. ابھی گاڑی چل رہی تھی اور عصر کا ٹائم ہوا. سرکار حضور مفتی اعظمین وضو کے لیے تشریف لے گئے، وضو کیا اور گاڑی کے روکنے کا انتظار کرنے لگے. جیسے ہی گاڑی رکی حضور اشرف الفقراء نے مصلی جو ہے نیچے بچھایا تو میجر نے یہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید نیچے بیٹھنا ہے. بولے نہیں نہیں نہیں، آپ بھی مت نیچے بیٹھیے، ہم آپ کو بھی جگہ دیتے ہیں. بولے نہیں حضرت نماز پڑھیں گے. اس نے اشارہ کیا، دو فوجی آئے اور ان کے جو بڑے بڑے بکسے رہتے ہیں نا، وہ بکسے دو ایسے ہی بچھا دیے، مصلی اس پہ بچھایا، حضور مفتی اعظمین نماز پڑھ رہے ہیں. سارے فوجی غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جب نماز ختم ہوئی تو فوجی حضور مفتی اعظمین سے کہنے لگے مہاراج ہمارے لیے بھی دعا کریں. حضور مفتی اعظمین دعا فرمائے حضاکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. اب انہوں نے حضور اشرف الفقراء سے پوچھا کہ حضرت نے کیا دعا دی، مہاراج نے ہمیں کیا دعا دی؟ حضرت کی عادت تھی حضور اشرف الفقراء کی ہر بات کو آسان کر کے حضاکم اللہ کا ترجمہ فرماتے ہیں حضور اشرف الفقراء، حضرت نے تمہاری دعا کی ہے کہ اللہ تمہیں اچھے راستے پر چلائے، اللہ تمہیں اچھے راستے پر چلائے. اب جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو بلی شریف کا اسٹیشن آ گیا. وہاں اترے تو جب حضور اشرف الفقراء وہ اٹیچی اور سامان نکالنے کے لیے جیسے ہی بڑھے تو فوجی آگے بڑھے، نہیں سامان ہم اٹھائیں گے. سامان اٹھایا اور صرف ٹرین کے جو ہے گیٹ تک نہیں بلکہ وہ اسٹیشن کا جو گیٹ تھا وہاں تک چھوڑنے کے لیے فوجی آئے. یہ ہے حق پہ چلنا اور حق بیان کرنے کا جو ہے وہ کرامت. استقامت جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح سے مدد بھی فرماتا ہے. آپ دیکھیں ایسے ہی حضور مفتی اعظمین گوندیا تشریف لے گئے. وہاں جلسہ تھا عید میلاد النبی کا. گوندیا میں سید زاہد علی صاحب اور سید نواب علی صاحب کے یہاں رکے ہوئے تھے. رات کو 2 بجے حضور مفتی اعظمین جلسے میں تشریف لے آئے. 2:30 بجے کے قریب حضور اشرف الفقراء کو سید صاحب کا جو ہے ایک آدمی بلانے آیا کہ یہ دونوں سید صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. جیسے ہی پہنچے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت سے ایک کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا مارواڑی ایک ہمارا دوست ہے، اس کی بیوی کینسر کی، یہ 1972 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 72 کی، جب میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو تقریباً 3 سال ہو گئے نا. اس وقت میں کینسر کا یہ معاملہ تھا، آج تو بہت عام ہو گیا ہے. تو کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے، ممبئی کے جے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. وہاں کے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب گھر میں آرام کراؤ یا جو تم خدمت کرنا چاہو کرو، اب یہ اچھی نہیں ہو سکتی. مارواڑی کی بیوی ہے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ اس کے گھر پہ آ جائیں. حضور اشرف الفقراء فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے
کہ مسلمانوں کے گھر بھی تصویریں ہوتی ہیں تو حضور مفتی عالمین نہیں جانتے. مسلمانوں کے گھر بھی تصویریں ہوتی ہیں تو حضور مفتی عالمین نہیں جاتے. ان کے گھر تو دیوی دیوتاؤں کے فوٹو ہوں گے, مندر بنا رہتا ہے, بت خانہ بنا رہتا ہے, وہاں سے کیسے جائیں گے؟ تو سید صاحب کہنے لگے اگر یہ ساری تصویریں ہٹ جائیں, دیوی دیوتا بولے دیوی دیوتاؤں کی ہٹائیں گے, بولے وہ سب ہٹ جائیں تو حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کوشش کرتا ہوں, وعدہ نہیں کرتا ہوں, حضرت سے بات کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں سید صاحب آئے, بولے حضرت کام ہو گیا ہے, تصویریں سب ہٹ گئی ہیں. زور سے, یہ معمولی بات نہیں ہے, تصویریں سب ہٹ گئی ہیں. اب حضور اشرف الفقہاء نے اسٹیج ہی پہ حضور مفتی عالمین سے عرض کی حضور ایسا ایسا ہے. تو حضور مفتی عالمین پہلے جملہ فرماتا ہے ان کے مقام تو بت خانے بنے رہتے ہیں, سارے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں رہتی ہیں, میں کیسے جاؤں گا؟ کیا حضور یہ ساری تصویریں ہٹا دی ہیں انہوں نے, مندروں کی بھی تصویر ہٹا دی, دیوی دیو سب ہٹا دی ہے. تو حضور مفتی عالمین مسکرائے فرمایا جال حق وزحق الباطل, کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بس فرمایا بھی جلسہ ختم ہو تو چلتے ہیں. حضور مفتی عالمین علیہ رحمت و رضوان تشریف لے گئے اور وہ مریضہ کو مکمل طور سے چادر اڑا دی تھی. پیٹ اس کا ایسا پھول گیا تھا جیسے گیند ہو, کیا ہو جیسے گیند, اور سانسیں اس کی اتنی تیز چل رہی تھی کہ جیسے ابھی اکھڑ جائے گی. حضور مفتی عالمین نے اپنا رومال کا سرا اس کے پیٹ پر رکھا اور پڑھتے رہے اور پھر جب پہلا دم کیا تو سانس جیسی تھی ویسی ہو گئی. دوسری مرتبہ پڑھ کے دم کیا تو پیٹ جیسا تھا ویسے ہو گیا. حضرت تشریف لے گئے. صبح وہ مارواڑی آئے اور کہنے لگے کتنے دن سے وہاں تھی جے ہاسپٹل میں, نہ اس نے کھانا کھایا نہ ہم سے بات کی. آج ابھی صبح اس نے کھانا بھی مانگا ہے اور بات بھی کی ہے, طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے. حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں ڈاکٹروں نے جس کو جواب دے دیا تھا 2 سال تک تو میں معلوم کرتا رہا کہ زندہ ہے کہ نہیں, تو 2 سال تک تو پتا چلتا رہا کہ زندہ ہے. جہاں ڈاکٹروں کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ والوں کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ أُولَئِكَ الْآمِنُونَ فِي عَذَابِ اللَّهِ. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر نہیں پیدا کیا نا, ہر ایک کو برابر نہیں پیدا کیا. اللہ نے کچھ کو عالم بنایا, کچھ کو جاہل بنایا. اللہ تعالیٰ نے کچھ کو جو ہے مریض بنایا تو کچھ کو طبیب بنایا. اللہ نے کچھ کو حاجت مند بنایا تو کچھ کو حاجت روا بنایا. تو حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کچھ کو اللہ نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. یَفْزَعُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ, علماء بیٹھے ہیں, لوگ گھبراتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں. یفزعو فضا یفزعو, گھبرا کر کے جانے کے معنی میں ہے. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم, لوگ گھبرا کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لے کر کے جاتے ہیں. یفزعو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ویسے کوئی بھی معاملہ ہو سیدھے جو ہے کوئی باپو کے پاس یا سیدھے حضور کے آدمی جب اس وقت جاتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے یا جب کہیں سے نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس میں آتے ہیں بولے سارے ریپورٹ کروا لیے ہیں. یفزع الناس الیہم, لوگ گھبرا کر کے سارے ریپورٹ ہو گئے, سب نیل ہے, وہ کر دیا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, گھبرا کر کے آتے ہیں اور یہاں گھبرائے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ایک بات یاد آئی, حضور مفتی عالمین علیہ رحمت و رضوان الہ آباد کے اس طرف ستنا تشریف لے گئے تھے. اندازہ لگائیں وہ ایسی کرامت ہے, ستنا تشریف لے گئے تھے اور وہاں سب کو فیضان بانٹ کر کے جب ریٹرن ہوئے ٹرین میں بیٹھ گئے, سینکڑوں لوگ چھوڑنے کے لیے آئے تھے. اچانک حضور مفتی عالمین نے فرمایا قلم لاؤ, کاغذ لاؤ, اور تعویذ لکھا اور ایک حاجی صاحب جو ستنا ہی کے تھے ان کو دیا. کہا ابھی ٹرین چھوٹے گی, بعد میں ایک عورت گھبرائی ہوئی اور پیلی چادر پہنے ہوئے ہوگی, زور سے پیلی چادر پہنے ہوئے ہوگی, گھبرائی ہوئی ہوگی, یہ تعویذ اس سے دے دینا. کس کے لیے ہے, کیا ہے, وہ حضور مفتی عالمین جانے. بس تعویذ لکھا. اب حقیقت میں ٹرین اٹھ گئی اور وہ حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں. اچانک جو گیٹ تھا نکلنے کا, وہاں جو ہے قریب میں وہ عورت
حسرت سے اور جو ہے مایوسی کے عالم میں جاتی ہوئی ٹرین کو دیکھ رہی ہے. حاجی صاحب نے چونکہ حضرت نے بتایا تھا کہ پیلی چادر پہنی ہوئی ہے, غیر مسلم عورت تھی. کیا تھی؟ غیر مسلم عورت تھی. حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان تو چلے گئے, مگر ان کی بتائی ہوئی نشانی سے حاجی صاحب قریب گئے. کہا آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو بولے نہیں. آپ کو کچھ کام تھا؟ تو کہتی ہاں, برسوں سے لا ولد ہوں, اولاد نہیں ہے, اور اب چھوٹا چھیڑا ہو اس کے قریب پہنچ چکی ہوں. مگر میرے بغل میں ایک مسلمان عورت رہتی ہے اور اکثر ذکر کرتی ہے کہ بریلی والے مولانا آتے ہیں اور جب وہ ایک مرتبہ تعویذ دے دیتے ہیں تو چاہے برسوں سے جو لا ولد ہو اسے بھی اولاد ہو جاتی ہے. مجھے پتا چلا کہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں پہنچی. صبح وہاں پہنچی تو کہا کہ اسٹیشن پہ گئے ہیں. یہاں بھاگی آئی تو ٹرین چھوٹ گئی. میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو حاجی صاحب نے تعویذ نکالا. کہ حضرت دے کے گئے ہیں, اندازہ لگائیں, حضرت دے کے گئے ہیں. وہ تعویذ لے کر کے روتی ہوئی چلی گئی. 11 مہینے کے بعد حاجی صاحب کو معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے بھی بیٹا عطا فرمایا ہے. پتا چلا مفتی اعظم فیضان کے کنویں کا نام نہیں ہے, برستے بادل کا نام ہے. اللہ اکبر. وہ سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبیاں عطا فرمائی تھی, مگر ساتھ میں انکساری بھی عطا فرمائی تھی, سنتوں کی پابندی بھی عطا فرمائی تھی, پرہیزگاری بھی عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ گوندیا ہی میں اسی دورے میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان اندر مستری کے گھر ناشتے میں تھے. وہاں لوگ کافی بھیڑ لگائے ہوئے تھے, سب کو تعویذ دے رہے تھے. ایک رکشہ آیا اور اس میں سے 2 آدمی اترے. ایک نوجوان جو کڑیل تھا وہ بندھا ہوا اور پورا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا, اسے اٹھا کے لائے. زور سے چلا رہا تھا, گالیاں بک رہا تھا, بہت بکواس کر رہا تھا. جیسے حضور مفتی اعظم کے سامنے بٹھایا, چپ. اب جو ہے حضور مفتی اعظم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی اکثر عادت تھی کہ جب کبھی کسی کو لایا جاتا تھا تو پوچھتے تھے کیا ہوا اسے. حضور مفتی اعظم نے اس کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا اسے. اب لکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہی جو ہے چلا کر کے کہتا ہے, بڑے میاں میری طرف تو دیکھو, ادھر دیکھ بھی نہیں رہے ہو. اور پھر اپنا ڈائلگ مارنے لگا. حضور مفتی اعظم نے لکھنا بند کیا اور الٹے ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑا, 2 جھٹکے دیے اور 2 تماچے لگائے. تماچے لگانے کے بعد پھر فرمایا کھول دو اسے. اب جلال بھرے انداز میں کھول دو اب اسے. اس کے بھائی اور باپ کہنے لگے حضرت اب کھولیں گے تو ابھی سب کو مارے گا, یہ بہت جو ہے جلاد ہے, ہر ایک کو مارتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے کہا نا کھول دو. حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں تو کھول دو. جیسے ہی کھولا تو بالکل چپ چاپ بیٹھ گیا. اب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, بس حضرت کو دیکھتے جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا لے جاؤ. تعویذ نہیں دیا ہے, دم نہیں کیا ہے, تماچے لگے ہیں. فرمایا اب لے جاؤ. شام کو وہ آیا, اور شام کو آیا تو اچھے انداز سے نہا دھو کر کے, اچھے کپڑے پہن کر کے حضور مفتی اعظم کو آ کر کے سلام کیا اور ہاتھ بڑھایا. حضور مفتی اعظم نے ہاتھ بڑھایا, مصافحہ کیا, اس کا ہاتھ پکڑ رکھا. اور ہاتھ پکڑ کر کے وہ قطب عالم اور وہ مفتی اعظم کہ ہند و پاک کے علماء جو جنہیں اپنا مرجع سمجھیں اور جن کے مسائل الجھیں تو مفتی اعظم کی بارگاہ میں منٹوں میں حل ہو جائیں, وہ مفتی اعظم اس نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرماتے ہیں بات بعد میں چھوڑوں گا, پہلے آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میں نے معاف کیا, آپ مجھے معاف کریں. نوجوان کہتا ہے حضرت کہے کی معافی؟ بولا آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے. نہیں, تمہیں صبح میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. بولا حضرت مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے. بولے نہیں, تم بولو کہ میں نے معاف کیا, تم بولو میں نے معاف کیا. جب اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا تب حضور مفتی اعظم نے ہاتھ چھوڑے. یہ ہے اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی تفسیر. آپس میں ایسے رحم دی. اشرفیہ میں تشریف لے گئے, وہاں کے جو ہے کرتا دھرتا میں ایک بابو بھائی تھے, سید صاحب تھے. ان کے حوالے سے معلوم ہوا کہ بابو بھائی جو ہے وہ دیوبندیوں سے ملتے جلتے ہیں, یا دیوبندیوں کے حوالے سے کچھ نرم ان کا معاملہ ہے. بس
جیسے ہی آئے حضور مفتی اعظم ہند اس ہاتھ کا دست بوسی کے لیے فوراً ہاتھ کھینچ لیا کہ بالکل نہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ دیوبندیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور یہ ساری افواہ ہے، اور آپ کہیں تو حساب الحرمین پہ میں جو ہے تصدیق کر دوں، میں ان سب کو کافر مانتا ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں۔ سارے خلاصے ہو گئے، وضاحتیں ہو گئیں۔ اب حضور مفتی اعظم ہند جو ہے کھڑے ہوئے، کہا سید صاحب کھڑے ہو جاؤ، سید صاحب کھڑے ہو جاؤ۔ بابو بھائی کھڑے ہو گئے، جیسے کھڑے ہوئے تو وقت کا مفتی اعظم سید کے قدم میں کہا وہ جو پہلے میں نے کیا تھا وہ آپ کے نانا جان کی شریعت تھی، اور ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہ سادات کرام کے ادب کے صدقے میں ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ یہ وہ حضرات ہیں کہ بریلی سادات کے ادب میں ایک جو ہے نمونہ مانی جاتی ہے، جنہیں سادات کی خوشبو آ جائے، سید آئے تو حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو جائیں۔ ایسے ہی ایک سید جو آپ کے صورت کے، وہ جب تشریف لے جاتے تھے تو بھی حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کون سید ہیں؟ وہ ہمارے مفتی سید طہور صاحب کے پردادا، سید بشیر صاحب کے دادا، سید عبد القادر، ذرا زور سے کہہ دو۔ وہ جگہ میں اہل سنت جب بریلی شریف جاتے اور حضور مفتی اعظم ہند کو خبر ہوتی کہ سید عبد القادر آئے ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند پہلے ہی سے تعظیم کے لیے کھڑے نظر آتے تھے۔ یہ کون خاندان ہے جو یہاں آیا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں مگر یہاں وہ آئے نہیں ہیں۔ آنا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ غریب نواز بھی آئے نہیں ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ خواجہ دانا بھی آئے نہیں ہیں۔ ہمارے جو ہے کلاریا شریف میں سید سراج شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آئے نہیں ہیں، وہ سب بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا۔ سب پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں روشنی جو پہنچتی ہے تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دونوں عالم پہ حکومت ہے۔ آج روشنی میں مل رہی ہے سب کو تو مدینے کے پاور ہاؤس سے مل رہی ہے۔ حضور کی نظر سب پہ ہے، حضور کی نظر سب پہ ہے، جہاں جیسی ضرورت ہو۔ ایک زمانے میں بخارا، ایران، وہ پورا علاقہ علماء سے، اولیاء سے بھرا ہوا، اور اسی وقت حضور نے نظر فرمائی کہ ہندوستان میں کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم و ستم کا جو ہے ہر طرف دور دورا۔ اس وقت حکم فرمایا معین الدین اب ایران میں نہیں رہنا ہے، ہندوستان جانا ہے۔ ایسے ہی 1885 میں جب حضرت سید رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو افغان کے قصبے جو ہے ازہر، پشاور کا ایک قصبہ، وہاں کے رہنے والے حج کے لیے تشریف لے گئے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ جیسے حاضری ہوئی تو عالم بیداری میں حضور کے روضے سے آواز آئی ہے رحمت اللہ تمہیں ہندوستان کے شہر سورت کے پاس تڑکیشور ہے وہاں جانا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نظر میں بھی صورت ہے، بلند آواز سے، حضور کی نظر میں بھی، میں نے ابھی بتایا تھا عارفیہ مسجد میں کہ حضور کی نظر میں ہر ایک بیٹا بھی ہے ان کا، ہر ایک امتی بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک بیٹا بھی ہے، ہر ایک امتی بھی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا حامی نہیں کوئی جہاں، گزرا کرے پیسر پہ وہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ تو حضور کی نظر میں سب ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ہندوستان کہاں ہے، وہ یہ شہر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ ہندوستان جانے والا جو قافلہ ہے، جو جہاز ہے، اس میں تمہارا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس جہاز میں بیٹھے اور سورت آئے بندرگاہ پہ، اور یہاں تڑکیشور جو ہے وہ رہائش ہوئی، اور پھر
یہیں جو ہے آپ رہنے لگے، یہیں شادی ہوئی، ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، بیٹے کا نام رکھا سید غلام محی الدین، اور پھر ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، پہلی بیوی کا، دوسری بیوی سے شادی ہوئی اور ان سے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام رکھا سید عبد القادر۔ یہ ہمارے جو ہے دھورا میں دارالعلوم مسکینیہ میں حضور حکیم الامت، عاشق رسول اور فنا فی الرضا حضرت سیدنا مفتی احمد جان خان صاحب نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی کا شرف ہوا۔ مفتی سوراشٹر مفتی حاجی احمد میاں بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ ساتھی رہے، اور بیک وقت انگریزی، فارسی، گجراتی، اردو، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہارت عطا فرمائی۔ اس لیے حکیم الامت مفتی احمد جان خان صاحب نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ سید عبد القادر بابا جو ہمارے سید بشیر بابا کے دادا ہیں، ان کے تعلق سے فرماتے تھے حضرت حکیم الامت مفتی احمد جان خان صاحب نعیم علیہ رحمہ کہ اس لڑکے سے بہت کام ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زبان پہ سے عمر دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے تمہید ایمان اور حسام الحرمین کا گجراتی فرمایا، اور اعلی حضرت کی بہت ساری کتابیں گجراتی کر کے گجرات کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کے مبارک ہاتھوں سے سند افتاء عطا فرمائی۔ اور پھر حضور شیخ المشائخ حضور تاج العلماء، کون تاج العلماء؟ جو حضرت امین ملت کی پیر و مرشد ہیں، امین ملت کے والد حضور احسان العلماء کے ماموں ہیں، تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ رہے، اور جب بدائیوں والوں نے کیس کیا تھا اور اعلیٰ حضرت کو کورٹ میں لے جانے کی بات تھی، تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فقیر تو فقیر کی جوتی بھی کورٹ میں نہیں جائے گی۔ اس وقت سارے کیس کا معاملہ حضور تاج العلماء نے سنبھالا تھا، اعلیٰ حضرت کی جگہ وہ جا رہے تھے۔ وہ تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے سید عبد القادر حضور جگہ میں اہل سنت کو بیعت بھی فرمایا اور اسی وقت خلافت سے بھی نوازا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور جگہ میں اہل سنت سید عبد القادر بابا نے یہاں سورت میں اور ارد گرد جگہ جگہ اہل سنت و جماعت کا وہ کام کیا، اور جہاں ضرورت پڑی 2 مرتبہ حضور شیبہ اہل سنت اور حضور مجاہد ملت کو بلا کر یہاں مناظرے بھی ہوئے، اور خواجہ دانا کے آستانے پر بہت سارے علماء اہل سنت کی موجودگی میں حضور فرزند اعلی حضرت، ذرا زور سے کہتا ہوں، اعلی حضرت جسے اپنا روحانی بیٹا فرماتے تھے، وہ مظہر اعلی حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب کو یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا کہ حضور شہر بیش اہل سنت کا خطاب آستان خواجہ دانا میں حضرت زگے میں اہل سنت نے عطا فرمایا۔ علماء اہل سنت ان سب نے تائید فرمائی، اور یہاں سے وہ لقب ملا ہے خواجہ دانا کے آستانے سے شہر بیش اہل سنت، کہ وہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کے نام کو نہیں جانتے ہیں، حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب کے نام کو نہیں جانتے ہیں۔ شہر بیش اہل سنت کون ہے؟ تو سیدھے دھیان آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن کو چن لیا ہے اسی ذات کا نام شہر بیش اہل سنت ہے۔ اور ان کے جو ہے 6 بیٹے ہوئے، اور ان کے بیٹے سید محمد قادری جنہیں ہم جو ہے حضرت داریہ صاحب قبلہ سے جو ہے جانتے ہیں، ان کے بھی 6 بیٹے ہوئے، اور ان میں حضرت علامہ حافظ قاری سید بشیر علیہ رحمہ جو الحمدللہ 1963 میں پیدا ہوئے، اور فراغت کے بعد سے تقریباً 35-40 سال تک سورت کے مختلف جگہوں میں خدمت دیتے رہے۔ آپ دیکھیں، بات میں نے کی تھی استقامت کی، کس کی بات کی تھی؟ استقامت کی، کہ چاہے جان کی پرواہ کیے بغیر حق پر قائم رہنا، اور ایسی صورت میں جہاں ہر طرف جو ہے پولیس ہو وہاں بھی نماز پڑھ کے اور پڑھا کر کے دکھانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 1992 میں
جب فسادات کے معاملات ہوئے تب یہ گوپی پورا کون سی مسجد؟ ہاں ٹنڈل مسجد، جی گوپی پورا جو ہے مومناوار ٹنڈل مسجد میں، وہاں پولیس اپنی بندوق کے ساتھ پہنچ گئی اس طریقے سے۔ حضرت سید بشیر صاحب کہنے لگے پہلے میں نماز پڑھا ہوں، بعد میں مجھے نماز پڑھانے دو۔ نماز پڑھا کر کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے بندوق نیچے رکھ دی، مطلب کوئی بات نہیں ہے، ذرا زور سے۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ نوجوانوں اگر ہم نماز کے اس میں آ گئے نا، نماز کے اس میں آ گئے تو قسم خدا کی یہ نماز ہی ہمارے سارے مسئلے کو دور کر دے گی، 100% سمسیایں دور ہو جائیں گی۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے کس حال میں نماز پڑھی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی نماز کا، یو پی کی ٹھنڈی، اور اس میں لکھنؤ اسٹیشن تھا یا دہلی اسٹیشن وہ یاد نہیں ہے مجھے، حضور شارع بخاری علیہ رحمت اللہ ساتھ میں تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند جو ہے وہ حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آئے، حضرت شارع بخاری سے کہا جلدی بکسا کھولو، کپڑے نکالو۔ کپڑے نکالے اور پھر آپ نے کہا تم یہیں رہو میں بھی آتا ہوں، اور رکشہ لیا اور رات میں گئے ایک مسجد پہ، مسجد بند، دوسری مسجد پہ، تیسری مسجد پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد شارع بخاری کہتے ہیں حضور مفتی اعظم آئے اور بالکل کانپ رہے ہیں، کہا جلدی یہاں پڑھاؤ، جلدی یہاں پڑھاؤ۔ میں کہا حضور کیا ہوا؟ ارے وہ خبیثات جو ہے استنجا خانے میں انہوں نے ہر طرف ناپاکی پھیلائی تھی، کچھ ناپاکی لگ گئی تو میں گیا کہ چلو جو ہے پاکی حاصل کی جائے، تو ایک مسجد میں گیا وہ بند تھی، دوسری مسجد میں گیا، تیسری مسجد میں، غالباً چوتھی مسجد میں وہ بھی ٹھنڈا پانی ٹھنڈی کے موسم میں، وہ ضعیفی، وہ پاکی حاصل کی اور پھر جو ہے فجر پڑھی اور تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حال میں نماز پڑھی ہے۔ آج ہمیں جو ہے وہ ایسی میں بھی نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر میں گیزر بھی ہیں اور اگر نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی سستی ہوتی ہے، مگر ان بزرگوں نے بتایا ہے کہ نماز ہماری پہچان ہے، نماز ہماری وردی ہے، جو وردی میں رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ الہ آباد جا رہے تھے اور عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہاں جو پول ہے وہ گنگا ندی کے کنارے پر، اس میں ایک ہی طرف سے بس چلتی ہے، گاڑی ایک ہی طرف سے چلے گی، ایک طرف سے نکل جائے گی تو پھر دوسری طرف کی شروع ہوگی۔ گاڑی رک گئی تھی اور سورج جو ہے ڈوبنے کے قریب تھا۔ راز الہ آبادی مرحوم سے اور حضرت مفتی رضوان الرحمن صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت نے پوچھا اصل کہاں پڑھیں گے؟ کہا حضور بس سامنے جو ہے الہ آباد ہے۔ کہا تب تک تو سورج غروب ہو جائے گا۔ نہ کچھ دیکھا، بس مصلی لیا اور فوراً جو ہے بس میری نماز، میری نماز، یا اللہ جو ہے کرم فرما، یا اللہ سورج ڈوبا جا رہا ہے۔ اور نیچے بالکل کھائی کے اندر ایک جگہ بارش کا پانی تھا، وہاں کھائی میں دوڑے جا رہے ہیں۔ راز الہ آبادی کہتے ہیں میں جوان تھا، میں دوڑ رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں نہیں رہا، اس طریقے سے پولیس والے کہہ رہے ہیں ارے میاں جی آپ گر جائیں گے، لوگ کہتے ہیں آپ گر جائیں گے، مگر بس ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، اللہ اکبر، اور یا اللہ کرم فرما نماز ہاتھ سے نہ جائے، بس اے میری نماز کرتے ہوئے وہ بالکل وہاں تک پہنچ گئے اور جیسے ہاتھ ڈالا تو اس میں کیچڑ تھا۔ غازی الہ آبادی کہتے ہیں میں پہنچا تو حضرت نے مصلی مجھے دیا، تمہارا وضو ہے پہلے تم نماز پڑھ لو۔ کہا اب میں نماز پڑھنے لگا، اب میں نے دیکھا نماز پڑھ کر کے کہ بیچ میں حضور مفتی اعظم ایک پتھر پر بیٹھے ہیں اور وہاں پانی میں وضو کرنا ہے۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیچ میں کیسے پہنچے، اللہ اکبر۔ اور پھر نماز پڑھی، تب تک بس جو کہ ایکسپریس تھی چلی گئی، اسے راستہ ملا وہ چلی گئی۔ مفتی رضوان الرحمن صاحب وہیں تھے۔ اب راز الہ آبادی کہتے ہیں کہ نماز تو ہو گئی، ہم دھیرے دھیرے اوپر چڑھے۔ پولیس والوں نے کہا ارے مہاراج آپ ہمیں کہتے ہم پانی لا دیتے۔ فرمایا ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ بھی جمع ہو گئے، پولیس والوں نے ایک بس رکائی۔ راز الہ آبادی کہتے ہیں مجھے میری فکر تھی کہ میرا جو ایک بکسا تھا وہ سارا سامان تو اوپر رکھا تھا، وہ میں نے نیچے رکھا تھا۔ مفتی رضوان الرحمن صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو ہے بکسا بھی وہاں نیچے رکھا ہوا ہے۔ مجھے فکر تھی کہ میرا وہ پاکٹ جس میں میری جو ہے اشعار کی لکھی ہوئی ڈائری بھی تھی، پیسے بھی تھے، اب اس زمانے میں 300 روپے بھی بہت ہوتے تھے،
تو وہ سب اندر رکھے تھے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے دھیرے سے کہا حضرت دعا فرمائیں، میرا وہ بکسا جو حضرت مفتی رضوان الرحمان صاحب کو معلوم نہیں ہے، اوپر کا سامان تو انہیں معلوم ہے، وہ میں نے نیچے رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، اللہ نماز کی برکت سے سب دے دے گا، سب ہو جائے گا۔ جب وہاں پہنچے تو سارے سامان میں وہ پاکٹ سب سے اوپر رکھا ہوا تھا۔ نماز کی برکت سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ تو حضرت سید بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بس رک جائے، میں نماز پڑھا لوں۔ اب جب نماز پڑھا لی تو اس کے بعد اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے ہی ہمیشہ ان کی آواز بلند رہتی تھی، جس جگہ جو ہے مسئلہ رہتا تھا۔ 2006 میں سورت میں اب رسالت نام کی جو ہے وہ فلم ریلیز ہونے والی تھی، اور اس میں صحابہ کرام کی جو ہے فوٹو بنائی ہوئی تھی، تصویریں بنائی ہوئی تھی فرضی، وہ ان کی گستاخیاں سورت میں یہی جو ہے مجاہد دورہ، یہی جو ہے حضرت سید بشیر صاحب وہ اکیلے پہنچے اور انہوں نے وہ فلم ریلیز نہیں ہونے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، وہ تھے بشیر مگر انہیں بشیر کے ساتھ ساتھ بصیر بھی بنایا تھا۔ ذرا زور سے کہہ دو، بشیر کے ساتھ ساتھ بصیر بھی بنایا تھا۔ بصارت کہتے ہیں دور دیکھنے کو، آنکھ سے دیکھنے کو اسے جو ہے بصارت کہتے ہیں، اور جو دور دیکھے، جو دل سے دیکھے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بصیرت کہتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ یہ 22 سال جس مسجد میں انہوں نے امامت کی، کون کیا نام تھا اس مسجد کا؟ مورچہ مسجد۔ مورچہ مسجد میں 22 سال امامت کی۔ ایک مرتبہ جو ہے کافر پہنچ گئے، اس مسجد میں توڑ پھوڑ کی، کفار نے وہاں نقصان بھی پہنچایا۔ دوسرے دن جمعہ تھا، حضرت امام تھے، جمعہ تھا، مسلمان خود پہنچ گئے، سب جوش میں، ہزاروں مسلمان پہنچ گئے، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے۔ اس وقت تو ہو بھی جاتا، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یہ کیا، وہ کیا، سب کچھ۔ مگر حضرت مولانا سید بشیر صاحب علیہ رحمہ نے فوراً جو ہے سب کے غصے کو، جوش کو ٹھنڈا کیا، کہا بھی سب ہو جائے گا، مگر بعد میں، لہذا اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، آج حقیقت میں اسی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں ہونے دیا، ورنہ مسلمان جو ہے ان کے اس میں گھس جاتے، بعد میں یہ مسجد بھی شہید ہو جاتی، مورچہ مسجد شہید بھی ہو جاتی۔ اور مورچہ مسجد میں 22 سال امامت کر کے حضرت سید بشیر علیہ رحمہ نے حقیقت میں اس مسجد کو غیروں کے ہاتھ میں جانے سے بچا دیا۔ جب میٹھی کھاری میں کوئی باہر سے مقرر آتا تھا، اور یاد رکھیں جو لوکل کام کرتے ہیں نا، ہمیں چونکہ لوکل کی گھر کی مرغی دال برابر، جو لوکل کام کرتے ہیں وہ باہر والے نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اکثر جو ہے گجرات کے سادات کرام، گجرات کے علماء کرام، ان سب کو ہی ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں۔ اور جو ایک امام کام کرتا ہے وہ جو ہے مقرر سے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو تقریر کر کے چلے جائیں گے، آپ اپنا سکھ دکھ کس کے پاس لے جاؤ گے؟ آپ اپنے بچے کے جو ہے کان میں اذان کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ ہر اعتبار سے کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ امام ہی ہیں۔ آج کے دور میں حقیقت میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی خدمت کر رہا ہو تو دو گروہ ہیں، ایک مدرسین ہیں اور ایک امام ہیں، اور دونوں مظلوم ہیں، دونوں مظلوم ہیں، دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے، دونوں جو ہے ہر اعتبار سے ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ایک تو وقت کی پابندی، اگر میں لیٹ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے، وہ امام صاحب 2 منٹ لیٹ آئے تو مقرر کا تو 1 بجے تک انتظار کیا جاتا ہے، پیر صاحب کا 3 بجے تک انتظار کیا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے ذمہ داری۔ آج آپ جانتے میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ مدرسین ائمہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے آج مدرس مل نہیں رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد مجھے ایک مدرس مشکل سے ملا بھی نادرہ پڑھانے کے۔ ائمہ مدرس اب مل نہیں رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے دھندے چالو کر دیے۔
لاک ڈاؤن کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی خراب حالت ہے تو پھر یہ مدرسوں کی اور مسجدوں کی. کئی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں, صحیح امام مل نہیں رہے ہیں جو قوم کے عقیدے کو سنبھالے, جو قوم کے وہ سنبھالے. صرف نماز پڑھا دینا ہی کمال نہیں ہے. امام جو ہوتا ہے وہ پیشوا ہوتا ہے. امام اس کے مقتدی کے ہر سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے, اور مقتدی کے جتنے عقائد ہیں, اعمال ہیں, ان تمام کی ذمہ داری امام کی ہوتی ہے. تو امام حقیقت میں مضبوط ہو. یہ حضرت سید جو ہے رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ فیملی ہے. یہ 5 پشتوں سے جن کی نسل میں عالم, حافظ و قاری مفتی نظر آ رہے ہیں. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سید بشیر صاحب بھی 9 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے. کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. اور جنہوں نے 35-40 سال تک تنہا تراویح سنائی ہے. آج اگر حضرت سید داریہ صاحب قبلہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو حفاظ کو پوچھئے. میں نے تو اپنے گاؤں میں رمضان میں مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا, میں دوسری جگہ پڑھاتا ہوں. بھول سے کہیں چلے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, پریشر بھی ہوتے ہیں حافظ صاحب, اور پریشر میں ہوتے ہیں, ایک آدھ لقمہ چلا جائے تو پھر سٹی کی پبلک تو سٹی کی, گاؤں کی پبلک تو یہ روز گھوٹے جو مارتا تھا. سٹی کی پبلک تبھی بھی سمجھدار ہے, پڑھے لکھی پبلک ہے, مگر وہ تو گامڑے کی پبلک تو بولے گھوٹے جو مارتا تھا. تو میں نے جو ہے گامڑوں میں اب جانا بھی چھوڑ دیا ہے. تو وہ پورے جو ہے سال میں فرض نماز میں روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پورا قرآن ختم کرتے تھے. اور ماہ رمضان میں سید بشیر صاحب علیہ رحمہ 20 قرآن ختم کرتے تھے. ذرا زور سے کہہ دو. یہ فقیر رات دن پڑھتا ہے ماہ رمضان میں تو بھی 9-10 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی جب سفر میں چلا جاتا ہوں تب تو رمضان میں 9-10 قرآن ہوتے ہیں. یہ 20 قرآن ختم کرتے تھے. فجر کبھی جو ہے اکثر تہجد گزار تھے, اور فجر میں آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاتے تھے. فجر کے بعد بھی اشراق تک پڑھنا, دلائل الخیرات پڑھنا, یہ سب وہ روحانی فیضان تھا کہ باہر کے آنے والے مقرر نے میٹھی کھاری میں حضور تاج الشریعہ کو مناظرے کا چیلنج کیا. اور آج کل مناظرے کا چیلنج کر کے منفی جو ہے باتوں سے مشہور ہونے کا یہ فیشن چلا ہے کہ بڑے کو کچھ کہہ دو, بڑے کے حوالے سے کچھ بول دو تاکہ ہم جو ہے مشہور ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ مگر حضرت سید بشیر صاحب نے اس نے چیلنج کیا تھا حضور تاج الشریعہ کو. تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس وقت تھے دبئی میں. حضرت بشیر صاحب علیہ رحمہ نے فوراً جو ہے کہا کہ تاج الشریعہ اکابرین میں سے, اکابر سے مناظرہ بعد میں, پہلے ان کے غلاموں سے مناظرہ کر لے. پہلے ان کے غلاموں سے مناظرہ کر لے. وہ وہیں سے بھاگ گیا. یہ ہے استقامت. اگر بندہ اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیر سے اس کی مدد فرماتا ہے. ہم جس طرح ہو سکے ہم کریں, کم سے کم 5 ٹائم کی نماز کی تو استقامت رکھیں. آج دین پر چلنے کے لیے یاد رکھیں استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے. ذرا زور سے کہہ دو. ارے استقامت تو فوق الکرامہ. پبلک کو عادت یہ ہو گئی ہے, ابھی پرسوں میں تقریر کر رہا تھا, اس مفتی عالمین کی استقامت کے حوالے سے بات کر رہا تھا. حرام کوئی ایک بندہ سبحان اللہ تو بولے. میں نے کہا مجھے معلوم ہے, تمہیں کیا پتا چلے استقامت کسے کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کیسے کرنی ہیں. مگر لوگوں کی تو ایک عادت ہو گئی ہے. اب ایک پیر صاحب ابھی جو ہے محرم کے اس میں ہمارے کاٹھیا واری میں, وہ مرید کو بٹھا کر سر پہ ناریل, میرے اس میں دیکھ سکتے ہیں, سر پہ ناریل لگ کر کے لاٹھی گھما کر کے جب ناریل توڑا تو وہ نعرے وہ سبحان اللہ. پیر صاحب نے ناریل توڑ دیا. یہ ہے کام. اب اس پہ ہے ایک پیر صاحب نے جو ہے لٹایا تھا ایک بندے کو, اور سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا, اور پیر صاحب لاٹھی لے کے وہ کر رہے تھے. مذاق بنا لیا ہے اسلام کا. محرم کا یہی تصور دے رہے غیروں کو. پورا مجمع, یہ سب مثال کی باتیں کر رہا ہوں میں. اب وہ پورا گھما رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مر گیا ہے, اس کو زندہ کر رہے ہیں پیر صاحب. بار بار جو ہے لاٹھی لے کر کے ایسے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی کو پیسے لگا ہے. اب مجھے وہ دکھ نہیں رہا تھا, تو وہ کرتے کرتے
اچانک جب لاٹھی ماری تو میں نے دیکھا وہ اینٹ کے 2 ٹکڑے ہوئے اور بندہ کھڑا ہو گیا اور نعرے لگے، ہو گئی کرامت سامنے۔ یہ ہے جہالت کی جڑ۔ ان سب کو اگر ختم کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علماء سے قریب ہو، علماء کی محفل میں بیٹھو تو پتا چلے کہ اصل کربلا کیا ہے، اصل امام حسین کی قربانی کیا ہے، اصل میں شریعت کیا ہے، اور کس کو بچانے کے لیے امام حسین گئے تھے، وہ سب معلوم ہو۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ یہ کھیل کود میں معلوم نہیں ہوگا، اور یہ ذریعوں کے ارد گرد گھومنے میں معلوم نہیں ہوگا، یہ معلوم ہوگا تو علماء کی محفل میں معلوم ہوگا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والے علماء ہیں، ان مبلغین کے پاس بیٹھیں اور انہیں دیکھیں کہ وہ کیا جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں حق بات پہنچا رہے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے یہ بزرگان دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ علماء کے قریب ہوں۔ یہاں مرجان شابی مسجد کے پاس میں نے عاشوری کے رات بھی اعلان کیا تھا، آج پھر سے یاد دلا رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید طہور صاحب یہ عصر سے مغرب امامت کہاں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ عارفیہ سے ادھر آتے ہیں۔ ادھر آتے ہیں کس لیے؟ تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل نکالیں، مسائل پوچھیں، اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ پیش آئے اور بگڑے اس سے پہلے پوچھو، مسئلہ بگڑنے کے بعد مت پوچھو۔ 80% ہمارے یہاں مسئلے کب پوچھے جاتے ہیں؟ بگڑنے کے بعد۔ طلاق دینے کا ارادہ ہوا ہے تو پہلے مفتی سے ملو، وراثت کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے مفتی سے ملو، اگر کوئی بیاج کی اسکیم تمہارے سامنے آئی ہے، کچھ گڑبڑ ہے تو پہلے مفتی سے ملو۔ مسائل جو ہے حقیقت میں مسائل وہ بگڑ جائے اس کے بعد نہیں، پہلے ہی پوچھا کریں اسے۔ اگر پہلے پوچھ لیں گے، اگر ہمارے لوگ پہلے پوچھنے کی عادت ڈالیں نا، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو کبھی بھی حلالے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر سارے مسلمان، حالانکہ اب طلاق جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں طلاق کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں معاذ اللہ، مگر طلاق کے تعلق سے جب بھی شیطان ابھارے تو ایسی صورت میں پہلے علماء سے ملاقات کریں، مفتیان کرام سے ملاقات کریں۔ اگر پہلے آپ ملاقات کر لیں گے، میں چیلنج سے کہتا ہوں مفتی تمہیں وہ راستہ بتائے گا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ایک صاحب آئے ہمارے جو ہے تشریح لے کر کے آئے تھے، ان کو تو انہوں نے کہا کہ حضرت 6 سال ہو گئے میرے بیٹے کو طلاق دیے ہوئے، اور اب دونوں جو ہے، حالانکہ لڑکی کی قد قصور تھا، مگر اب دونوں بچوں کے لیے ملنا چاہتے ہیں، کون سا راستہ نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا طلاق نامہ لے آؤ۔ طلاق نامہ پڑھا، میں نے کہا واہ، راستہ تو آسان ہے تمہارے لیے۔ تو بولے کیا ہوا حضرت؟ میں نے کہا کس کے پاس دکھایا ہے؟ تو بولے الطاف بھائی کے پاس۔ اچھا، میں نے کہا وہ میں نے ہی بتایا تھا۔ اکثر وکیلوں سے میں ملتا ہوں، وکیلوں کو بتاتا ہوں، اور ابھی جو گورنمنٹ کے حساب سے ایک ساتھ 3 طلاق دینے نہ دینے کا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں بھی وکیل جہالت یہ کرتے ہیں، بھئی وہ تو غیر مسلم رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے، وہ تو 3 طلاق کو طلاق سمجھتے ہیں نا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، مہینہ مہینہ ڈال کر کے مفتی سید طہور صاحب کے پاس آؤ گے، وہ تمہیں طلاق نامہ بتائیں گے، ان کے پاس جو ہے پہلے، اور ان کے بتائے ہوئے، ان کے لکھائے ہوئے کو آپ وکیل کو پیش کرو، تو یہ آپ کو جو لکھ دیں گے، یہ مہینے مہینے، اب اس کو پتا بھی نہیں رہتا، گواہوں کو پتا بھی نہیں رہتا۔ یہ ابھی میں آیا تھا تو سورت کا بھی مجھے میرے پاس کیس آیا تھا، تو گواہ کو بھی نہیں معلوم ہے، اور 24 تاریخ کو جو ہے 24 مئی کو طلاق دی، کتنی؟ 23 مئی کو طلاق دی، اور 24 مئی کو طلاق دی، اور 23 مئی کو تو کاغذ پہنچ رہا ہے۔ اندر کیا لکھا ہے کہ تیسری طلاق اب دی 24 مئی کو، کاغذ کو پہنچ رہا ہے 23 مئی کو، کب دی؟ وہ وکیل جو ہے وہ اپنا جو کچھ لکھا رہتا ہے اس میں نام اور تاریخ بدل کر کے وہ سب کچھ وہ کر دیتے ہیں۔ مفتی کے پاس آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہر مہینے 3 مہینے کی یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
کسی بھی طلاق نامے میں ایسا لکھا رہتا ہے کہ ہم نے 3 مرتبہ قبول کیا تھا؟ ہاں یا نہ بولو؟ بولو زور سے، لکھا رہتا ہے 3 مرتبہ قبول کیا تھا، ایسا لکھا رہتا ہے؟ نہیں بھائی، 16 تاریخ کو شریعت محمدیہ کے موجب نکاح ہوا تھا، بس ختم۔ اب من میں نہ ہونے کی وجہ سے، گھر سنسار نہ چلنے کی وجہ سے، اب اس میں 3 طلاق، اب 3 طلاق پہ جو ہے وہ آیا ہے قہر، تو اب اس کے بعد اس مہینے یہ، اس مہینے یہ، اس مہینے یہ بچنے کے لیے اس کے بجائے صرف اتنا لکھ دو نا کہ بھئی شریعت محمدیہ کے موجب نکاح ہوا تھا، من میں نہ ہونے کی وجہ سے شریعت محمدیہ کے موجب طلاق، نہ اوپر 3 نہ نیچے 3۔ بولو نا زور سے یار، بات صحیح ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس 3 ماسک کے دوران دونوں کو پچھتاوا ہوا اور دونوں کو آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے اور حلالے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر 3 ماسک پورے ہو گئے، طلاق تو ایک ہی پڑی ہے، طلاق ایک ہی پڑی ہے۔ اب جب تک یہ دوسرا نہیں دے گا پوری زندگی دوسری طلاق نہیں پڑے گی۔ اب جب 3 ماسک پورے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، تو اب یہ لڑکی چاہے تو دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اب پوری زندگی اس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نئے مہر سے نکاح ہو جائے گا، پوری زندگی حلالے کی ضرورت نہیں ہے جب تک 3 طلاق نہ دے۔ تو یہ مسائل مفتی کے پاس حل ہوں گے۔ کہاں ملیں گے؟ مفتی کے پاس حل ہوں گے۔ ان کے پاس بیٹھیے، بیٹھیں گے تو جیسے آپ عطر کی دکان کے پاس بیٹھتے ہیں تو خوشبو ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ضرور ملتی ہے۔ تو عطر والے کے پاس خوشبو ملتی ہے، علم والے کے پاس علم کی کوئی نہ کوئی جو ہے حصہ ملے گا اور نہ کوئی تو جھلک ملے گی۔ اس لیے بیٹھیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم پوچھنے کا سلیقہ ہی آ جائے گا۔ آج کل تو ہمارے لوگوں کو پوچھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ علماء کے پاس بیٹھتے بھی ہیں تو فتنے کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ سید بشیر صاحب علیہ رحمہ کی پوری زندگی میں ایک بات جو خصوصیت کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ پوری زندگی وہ انتشار سے دور رہیں، اختلاف سے دور رہیں۔ انہوں نے پوری زندگی سنیت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔